الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد في أفضل كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، لائق تحسین ہے۔ وہی احد ہے، وہی صمد ہے۔ زمین اور آسمان، چاند ستارے اور سورج، زمین کے ہر ذرات کا، ہر مخلوق کا مالک ہے۔ تمام تعریفیں اسی کے لیے۔ درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے لیے۔ حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کی ایک اور عبادات اور ایک احکام کی جانب ہم سب قریب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان ایام میں عبادت کرنا دوسرے ایام سے زیادہ پسندیدہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی حج کا ایک اہم فریضہ ادا کرنے کا ایک موقع دیتا ہے، اور ایک دوسرا اہم عبادت قربانی کا ہے، تیسرا ایک اہم عبادت ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں روزہ رکھنے کا، چوتھا ایک اہم عبادت عرفے کے دن کے روزے کا۔ اس اعتبار سے یہ مہینہ دوسرے دنوں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت والی ہے۔ مالی عبادت بھی ہے، بدنی عبادت بھی ہے۔ قربانی مالی عبادت ہے اور جانی عبادت بھی ہے، اور حج مالی عبادت بھی اور بدنی عبادت بھی ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے یہ دن دوسرے دنوں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت ہے۔ اور اس مہینے میں
عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ کے بندے اللہ کی بارگاہ میں اپنی جانوروں کو قربانی دے کر اللہ کی رضا اور محبت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ قربانی کرنا ایک ایسے عجیب و غریب واقعے کو یاد دلاتا ہے، ساری دنیا کے انسان مل کر بھی اس مثال کو پیش نہیں کر سکتا جیسے مثال حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے ایک قربانی پیش کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ برگزیدہ نبی ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے محبت کی خاطر بہت ساری مصیبتیں اور آزمائشوں کو جھیلے۔ ان تمام امتحان اور آزمائش پر کامیابی کے نتیجے میں اللہ نے انہیں خلیل اللہ کا لقب دیا۔ انسان جب ہی اللہ کا مقبول اور پسندیدہ بنتا ہے، اللہ کی ان آزمائشوں پر صبر کر کے اطاعت پر اپنی زندگی کو جما دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ انسان پسندیدہ اور مقبول بن جاتا ہے۔ جیسی جتنی قربانیاں اتنا ہی مرتبہ بلند اللہ کے نزدیک، جتنی آزمائشیں آتی اتنا بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، آزمائشیں جتنی آتی اتنا اللہ سے مانتا ہے، اور جتنا اللہ سے مانتا ہے اتنا اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہ آزمائشیں جب دیتا ہے ایسے ہی کھیل تماش کے لیے، وقت ضائع کے لیے آزمائش دیتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ آزمائش کو دیکھ کر خود آزماتا ہے کہ دیکھیں کہ بندہ آزمائشوں کو دیکھ کر میری طرف رجوع ہوتا ہے یا خاموش ہو کر میری شکایت کرتا ہے یا میری نافرمانی کرتا ہے۔ تو غرض پچھلے جمعہ ہم اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دوسری آزمائش سنے تھے۔ آج اس جمعے میں قربانی کے موقع پر اس کا اصل واقعہ کیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ تیسری آزمائش جس میں ہم سب کے لیے سبق ہے، عبرت ہے، جس سے ہم سب سبق حاصل کرنا ہے، خاص کر ماں باپ اور اولاد۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ کیسا تھا، صرف قربانی کا ایک واقعہ لے کر گئے، ذبح کیے، تو واقعہ ہے، مگر اس کے اندر جو اصل چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے ماں باپ کے ساتھ والدین کا، ماں باپ کے ساتھ اولاد کس طرح کا حسن سلوک کرنا ہے، ان کا ادب و احترام کیسا کرنا ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، یہ سبق اس میں حاصل کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے لے کر ملک شام کو ہجرت کرنے لگے تو ساتھ میں حضرت سارہ علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھی۔ راستے میں مصر میں جگہ قیام کرنے کا موقع ہوا تو مصر کا ایک بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام پر غلط ارادے اور غلط نیت کے ساتھ ہاتھ کو بڑھانا شروع کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ جو ہی اس نے حضرت سارہ کے اوپر ہاتھ بڑھایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں کو شل کر دیا، یعنی اس کے ہاتھوں کو بیکار کر دیا، کام کے لائق نہیں رہا۔ ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ جب ایسا موقع ہوا تو بادشاہ نے حضرت سارہ کے اس معجزے کو دیکھ کر اپنے پاس ایک باندی تھی حضرت حاجرہ علیہ السلام، تو بادشاہ نے حضرت حاجرہ کو حضرت سارہ کے ہدیے میں تحفے میں دے دیا اور کہا کہ آپ کے اس معجزے سے میں خوش ہو کر میں اپنے آپ سے
شرمندہ ہو کر میں آپ کو یہ تحفہ دیتا ہوں اور آپ اس کو اپنی باندی بنا لو اور آپ اس سے خدمت لے لو۔ حضرت سارہ علیہ السلام حضرت حاجرہ کو لے لی اور اپنی خدمت میں رکھی۔ چند دنوں بعد حضرت سارہ نے حضرت حاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دی، تحفے میں دے دیے، کہا کہ یہ آپ کی باندی ہے، یہ آپ کی خدمت کے لیے میں دیتی ہوں۔ حضرت حاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں رہی۔ چند سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ سے نکاح کر لیے اور ملک شام کو وہاں سے روانہ ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کی عمر 86 سال 80 پر 6 سال کی جب ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا تو کرتے رہے، رب ہب لی من الصالحین، اے پروردگار مجھے صالحین میں سے ایک نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس دعا کو سنا تو فوراً ان کی بشارت ہوئی کہ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم آپ کو حلم، صبر کرنے والا، برداشت کرنے والا ایک اولاد تمہیں عطا کرنے کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ جب یہ خوشخبری ملی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک منت مانے تھے، اور ایک منت یہ تھی کہ اگر مجھے لڑکا ہوا تو میں اس لڑکے کو اللہ کے راہ میں قربان کر دوں گا۔ جب لڑکا ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو منت مانے تھے اسے بھول گئے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کیے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی ہے۔ دعا قبول کرنے کے بعد جب حضرت حاجرہ کے پیٹ سے ایک خوبصورت حسین و جمیل لڑکا ہوا، حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو اسماعیل نام رکھا۔ کچھ مصلحت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو مکے کی ایسی سرزمین پر جہاں نہ پانی ہے نہ جہاڑ ہے، ایسے بنجر زمین پر چھوڑ کر آنے کا حکم دیا۔ بڑی خطرناک آزمائش تھی کہ 80 پر 6 سال کی عمر میں دعائیں مانگتے مانگتے اللہ نے اس عمر میں اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا تھا۔ ابھی عین موقع پر دودھ پیتے بچے کو لے جا کر چھوڑ کر تنہا اور ایسے چٹیل میدان میں چھوڑ کر آنا بڑے ہمت کی بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے اور چھوڑ کر آ گئے مکے کی سرزمین میں اور ملک شام روانہ ہو گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں تھے تو ایک دن رات میں خواب نظر آیا۔ جس وقت میں خواب نظر آیا اس وقت میں 8 ذی الحجہ تھا۔ رات کے موقع پر خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ ابراہیم تم نے اپنے مانی ہوئی منت کو بھول گئے، چلو اٹھو اور اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ اب اتنے سال گزرنے کے بعد یہ عمر میں اپنے بچے کو اللہ کے راہ میں قربان کرنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے اور سوچنے میں لگ گئے کہ واقعی یہ خواب اللہ کی جانب سے یا شیطان کی جانب سے، شک میں پڑ گئے تھے۔ اس دن پورا گزر گیا۔ اس دوسرے دن رات جب 9 ذی الحجہ تھی، جب اس وقت میں بھی یہی خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھے، صبح اٹھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہچان لیے کہ واقعیتاً یہ خواب اللہ کی جانب سے ہے۔ انہوں نے پہچان لیا، اسی لیے 9 ذی الحجہ کو عرفہ کہتے ہیں۔ عرفہ عربی میں پہچاننا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہچان لیے، اسی لیے اس دن کے نام کو عرفے کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اس دن حضرت ابراہیم خاموش رہے اور اسی دن رات جب 10ویں ذی الحجہ کی رات تھی، عید کی رات میں
اس وقت میں یہی خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھے، صبح اٹھے تو فوراً ملک شام سے مکہ کو سفر کر جاتے ہیں اور حضرت حاجرہ سے کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کو کنگھی کر دو اور بالوں پر مشک اور عنبر کی خوشبو لگاؤ، سرما لگا دو، بہترین اور پاکیزہ لباس پہنا دو، اس لیے کہ میں اسماعیل کو اپنے ساتھ کسی دعوت پر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ حضرت حاجرہ کچھ سوال نہیں کیے علیہ السلام، بس اپنے بچے کو تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیے۔ حضرت ابراہیم اپنے ہاتھ میں ایک چاقو اور رسی لے کر حضرت اسماعیل کے حوالے کر دیے کہ اس کو لے لو۔ اس وقت تک بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو نہیں کہے کہ ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب ایک بات تو یہاں ابراہیم علیہ السلام دعوت کا لفظ کیوں کہے؟ دعوت میں جانا چاہتا ہوں، کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام جھوٹ کہے؟ حضور اللہ ابراہیم علیہ السلام جھوٹ نہیں کہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے فرمان پر جانا بھی ایک دعوت ہے۔ ایک دعوت صرف کھانے پینے کے نام پر ہی بولا نہیں جاتا ہے، ایک روحانی دعوت بھی کہا جاتا ہے۔ الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر نکلے، جو ہی گھر سے باہر جانا تھا، شیطان انہو لکم عدو مبین، وہ تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس نے کبھی کسی انسان کو نیک اعمال کرتے ہوئے چھوڑا نہیں، جب کوئی نیک اعمال کرتے ہیں تو اس کا پیچھا ضرور کرتا ہے، اعمال سے ہٹانے کی ضرور کوشش کرتا ہے۔ شیطان نے سوچا کہ یہ دونوں اللہ کے حکم کے فرمان کے لیے جا رہے ہیں، اب کسی نہ کسی طریقے سے ان دونوں کے نظام کو برباد کرنا ہے۔ کیا کرنا ان دونوں کے نظام کو برباد کرنے کے لیے؟ اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ ذبح کرنا ہے اور بچے کو لے کر جا رہے ہیں، کبھی بھی یہ فرمان کو نہیں چھوڑنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے شیطان نے یہ سوچا کہ اگر میں ان کو اب فتنے میں نہیں ڈالا تو پھر کبھی ان کو بہکا نہیں سکوں گا، تو اس نے یہ سوچا کہ چلو سب سے پہلے بہکانے کے لیے حضرت حاجرہ کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ عورتوں کو آسانی سے فتنے میں مبتلا کرنا اس کے لیے آسان تھا۔ اس نے سوچا کہ عورت آسانی سے فتنے میں بہکاوے میں آ جائے گی۔ حضرت حاجرہ کے پاس ایک انسان کی شکل میں گیا اور جا کر کہا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ حاجرہ علیہ السلام کہنے لگی کہ وہ کسی دعوت میں جا رہے ہیں۔ شیطان نے کہا کہ وہ دعوت میں نہیں بلکہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت حاجرہ کہنے لگی کوئی اپنے بچے کو کیسے ذبح کر سکتا ہے؟ تو شیطان خاموش ہو کر یہ سوچنے لگا، اس نے یقین دلانے کے لیے بات کہا، شاید کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا ہو۔ یہ لفظ جو شیطان نے کہا، یہ لفظ اسی پر بھاری پڑ گیا۔ اس نے یہ سوچا کہ اگر میں اللہ کا نام لے لوں گا تو حضرت حاجرہ پریشان ہو جائے گی، چیخے گی، چلائے گی، باہر آ کر حضرت ابراہیم کو بلا لے گی۔ مگر حضرت حاجرہ بھی ایک نبی کی بیوی تھی، ایمان اتنا تر و تازہ تھا، تازگی ایسی تھی کہ اللہ کے احکام پر فوراً مر مٹنے کے لیے تیار تھی۔ حضرت حاجرہ کہتی ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی حکم ہے، اسماعیل مر مٹنے کے لیے تیار ہے، حضرت ابراہیم اپنے بچے کو اللہ کے حکم پر ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، تو میں بھی اللہ کے حکم پر راضی ہو جاتی ہوں۔ ایک عورت اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے تو عورت کو کتنا دل کے اندر پریشانی کو، بچہ معصوم سا، اس وقت میں حضرت ابراہیم علیہ حضرت اسماعیل کی عمر مبارک 13 سال کی تھی، ابھی نابالغ ہے، اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے جانا تو دل پر کتنا درد محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ شیطان یہ سن کر مایوس ہو کر لوٹ گیا۔ اس نے شیطان نے یہ سوچا کہ جب حضرت حاجرہ کے پاس میرا چال نہیں چلا ہے، ایک دوسری تدبیر سوچتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے۔
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا اور ابراہیم کو پوچھا ابراہیم کہاں جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میں اپنے بچے کو لے کر کسی کام کے لیے، ضروری کام کے لیے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا کہ ضروری کام کیا ہے معلوم ہے؟ وہ ضروری کام یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے بھلا میں اپنے بچے کو کیسے ذبح کروں گا؟ شیطان کے زبان سے حق بات کہلوانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، شیطان نے کہا کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ذبح کرنے کا حکم دیا، اسی لیے آپ ذبح کرنے کے لیے حضرت اسماعیل کو لے کر جا رہے ہیں۔ تو اس وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگی یہ اللہ کا حکم ہے، میں اللہ کے حکم کی نافرمانی ہرگز نہیں کروں گا۔ اب یہاں پر بھی شیطان مایوس، اب تیسرا چال چلا کہ چلو حضرت حاجرہ بھی کہہ دی کہ اللہ کا حکم ہے، حضرت ابراہیم بھی کہہ دی اللہ کا حکم ہے، چلو اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اسماعیل علیہ السلام کے پاس جا کر کہنے لگا کیا آپ کو معلوم کہ آپ کے ابا آپ کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے کہ ابا جان مجھے قربانی کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ شیطان نے کہا کہ قربانی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کسی جانور کی نہیں بلکہ آپ کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل کہنے لگے کیا اللہ کا حکم ہے یا حضرت ابراہیم اپنی مرضی سے مجھے لے کر جا رہے ہیں؟ تو شیطان کے نہ چاہتے ہوئے بھی کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ کو ذبح کریں۔ اس وقت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے جب اللہ کا حکم ہے تو میں اللہ کی مخالفت میں کیسے کر سکتا ہوں؟ ادھر سے والدہ بھی اللہ اکبر، ایمان کی تازگی اللہ کے حکم کے نام سنتے ہی خاموش ہو جاتی ہے۔ باپ تو باپ، یہ دونوں کی تربیت کا نتیجہ حضرت اسماعیل ہے۔ کیسی تربیت کی ہوگی دونوں نے، ان کی تربیت کا اثر بچے پر، اللہ کے حکم کی اطاعت پر اتنا مر مٹنے کا جذبہ اور شوق ان دونوں کے اندر ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کے بعد شیطان کو کنکری مار کر بھگا دیے۔ حدیث میں آتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مینا کے قریب پہنچے تو اس وقت میں شیطان بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آگے بڑھے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر جمرہ عقبہ، جہاں شیطان کو کنکریاں مارا جاتا ہے، وہاں جب پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام 7 کنکریوں کو لے کر شیطان کو مارے، شیطان وہاں سے چلا۔ پھر اس کے بعد جمرہ وسطیٰ کے قریب پہنچے، دوسرے شیطان کے کنکری مارنے کی جگہ، وہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے شیطان آ کر بہکانے لگا۔ اس وقت میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام 7 کنکریاں لے کر مارنے لگے۔ پھر اس کے بعد جمرہ اولا کے پاس گئے، یہاں پر بھی شیطان بہکانے کے لیے آیا تو حضرت ابراہیم 7 کنکریاں لے کر مارے تو وہاں سے بھاگ چلا آیا۔ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کی یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا، یہ عمل قیامت تک جانے والے حجاجوں کے لیے ایک عملی نمونہ بنا کر رکھ دیا اللہ نے۔ آج جتنے بھی حجاج کرام حج کرنے کے لیے گئے ہیں، ان مینا میں شیطان کے 3 جمرات پر بھی جا کر کنکریاں مار کر آتے ہیں۔ جاؤ اور کنکریاں چنو، مگر اللہ کا اتنا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنی قدرت ہے، وسیع ہے کہ سال ہر سال لاکھوں کے لاکھوں لوگ حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، کنکریاں اٹھاتے ہیں اور چنتے ہیں، ان جمرات پر 7 کنکریاں پھینکتے ہیں، مگر یہاں کنکریاں کم ہونے کا نام نہیں ہے اور یہاں کنکریاں جمرے پر جمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی کیا عجیب نمونہ دکھاتا ہے، یہ عمل بڑا پسند آیا۔ الغرض حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام شیطان کے بہکاوے سے بھاگ کر ہٹ کر تھوڑا سامنے آئے۔ اب آتا ہے اصل موقع کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو آزماتے ہیں، دیکھیں کہ حضرت اسماعیل
اللہ کے احکام پر کتنا جم کر صبر کرتے ہیں، ان کے اندر کتنا ایمان ہے۔ بیٹے سے مشورہ لیتے ہیں، اے بیٹے، قرآن پاک کا جملہ دیکھیں، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہتے ہیں اے میرے بیٹے، کل میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب بتا کہ تیرا کیا حکم ہے، میں کیا کروں۔ باپ بیٹے سے مشورہ لے رہا ہے، 80-85 سال کی عمر کا بڑھاپا کہاں ہے، 13 سال کا یہ بچہ کہاں ہے۔ باپ اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے، اے بیٹے بتا، کل میں خواب میں دیکھا ہوں میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا اب تیرا کیا حکم ہے۔ بیٹا تو بیٹا، ایسی تربیت کیے ہیں، بیٹا ذرہ برابر بھی باپ سے اف نہیں کہتا ہے، بیٹا فوراً کہتا ہے اللہ اکبر، کیا جملہ ہے دیکھیں، فَافْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ ابا جان، آپ کو جو حکم ہے آپ وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ تھا تربیت کا نتیجہ۔ آج زمانہ ایسا بدل گیا ہے، اگر باپ کی عمر 86 سال کیا 90 سال بھی ہو جائے، یہ نوجوان بچہ ان کی اولاد ہوتی ہے، باپ کچھ کہتا ہے، نوجوان یہ سوچتا ہے باپ کی عمر بڑی ہو گئی ہے، باپ کو اچھے انداز سے پکارنے کے بجائے باپ کے سامنے بلند آواز سے بات کرتا ہے۔ یہ نوجوان سوچتا ہے کہ باپ کی عمر ابھی زیادہ ہے، میں نوجوان ہوں، میں باپ کی بات کیوں مانوں گا۔ ذرا جھانک کر دیکھیں، ان واقعات پر غور کریں۔ باپ کی عمر 80 پر 6، بیٹے کی عمر 13، کیا عقل تھا، کیا سوچ تھی اس عمر میں بھی۔ فوراً کہتے ہیں ابا جان، آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے آپ فوراً کر گزریے۔ آج ایک بڑی عمر کا ایک باپ، ایک ماں اپنے بچے کو، کم عمر بچے کو جس کی شادیاں ہو یا 30 سال کا ہو یا 40 سال کا ہو، ماں اگر باپ اگر بچے کو کوئی بات کے لیے حکم کرتے ہیں، فوراً بیٹا کہتا ہے امی آپ کو معلوم نہیں، ابا آپ کو معلوم نہیں، آپ پرانے زمانے میں ہیں، آپ کی عقل سٹیا گئی ہے۔ نعوذ باللہ، کیسے کیسے الفاظ نکل جاتی ہے۔ وہ عمر کہاں، یہ 13 سال کا معصوم بچہ کہاں ہے۔ کیا تربیت کا نتیجہ ہے۔ یہی اصل واقعہ میں سمجھنے کی چیز ہے۔ واقعہ تو سنتے چلتے ہیں، سنتے رہیں گے، واقعات پر واقعات سنتے ہیں، مگر واقعات پر عبرت حاصل کرنا ہے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ سے کہتے ہیں ابا جان ایک کام کرنا، یہ رسی لے لو، میرے ہاتھ اور پیر کو باندھ دو، میرے ہاتھ اور پیر کو باندھ دو، اگر آپ مجھے ہاتھ پیر کو باندھے بغیر ذبح کریں گے تو میں تڑپوں گا، میرے خون کے چھینٹے آپ کے کپڑے پر پڑیں گے، جب آپ گھر جائیں گے امی آپ کے کپڑے پر لگے ہوئے خون کے چھینٹے کو دیکھ کر روئے گی، پریشان ہو جائے گی، اس لیے ابا جان میرے دونوں ہاتھ اور پیر کو باندھ دینا، اور اسی طرح میرے پیشانی کو زمین کے نیچے رکھ دینا تاکہ میری نگاہ آپ پر نہ پڑے اور آپ کی نگاہ مجھ پر نہ پڑے۔ اگر میری نگاہ آپ پر پڑ جائے گی، آپ کی نگاہ مجھ پر پڑ جائے گی، آپ مجھے دیکھ کر محبت میں کاٹنے سے ہٹ جائیں گے، ذبح کرنے سے ہٹ جائیں گے تو خدا کی نافرمانی ہوگی، ابا جان میرے سر کو نیچے کر دینا۔ ہاں ایک بات ابا جان، جب یہاں سے جاؤ گے ذبح کر کے تو امی کو میرا سلام کہہ دینا۔ اللہ اکبر، ایک معصوم بچے کے اندر کیا بولنے کی صلاحیت ہے، کیا ملکہ اللہ نے دیا تھا۔ یہی تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جب بیٹے کو رکھ دیے نیچے، ہاتھ پیر باندھ دیا گیا، چھری لیتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل کے گردن پر چھری رکھتے ہیں۔ خود دیکھیے خدا کا کرم کیا ہوا، خدا کی طاقت دیکھیے، چھری رکھ کر اپنی زور بازو سے دبا کر چلانے کی کوشش کرتے ہیں، ادھر سے چھری دبانا ہے ادھر سے گلا نہیں کٹ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسری مرتبہ چاقو کو تیز کیے، پھر چلانے کی کوشش کیے، چھری نہیں چل رہی ہے،
تیسری مرتبہ تیز کر کے چھری چلاتے ہیں گردن پر، اللہ اکبر، چھری نہیں چل رہی ہے۔ غصے میں آ کر حضرت ابراہیم نے چھری کو زمین پر پھینک دیا۔ خدا تعالیٰ نے، پروردگار عالم نے اس چھری کو بولنے کی قوت گویائی عطا کی۔ تو چھری کہنے لگی، اے ابراہیم خلیل اللہ، خلیل کا حکم ہے کہ کاٹو، جلیل اللہ کا حکم ہے کہ نہ کاٹو، مگر اب میں کیا کروں گا؟ میں اللہ کا حکم مانوں گا، ابراہیم کا حکم نہیں مانوں گا۔ چاقو چلنے سے رک گئی تھی۔ اللہ اکبر، یہ ہو ہی رہا تھا، غیب سے آواز آنے لگی، قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین۔ اے ابراہیم، آپ نے خواب سچ کر کے دکھا دیا، آپ نے خواب سچ کر کے دکھا دیا، ہم ایسے ہی احسان کرنے والوں کو بہترین بدلہ دیتے ہیں۔ یہ بات چیت ہو رہی تھی، آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مینڈھا لے کر آتے ہیں، حضرت اسماعیل کی جگہ اس مینڈھے کو رکھ کے وہاں ذبح کر دیتے ہیں۔ یہ وہ مینڈھا ہے 40 سال تک جنت میں چر رہا تھا، یہ وہ مینڈھا ہے حضرت ابراہیم، حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا حابیل نے قربانی کیا تھا۔ وہ قربانی، وہ مینڈھا بارگاہ الہی میں قبول ہو گیا، اللہ نے اس مینڈھے کو جنت میں محفوظ کیا تھا۔ آج یہاں حضرت اسماعیل کے بدلے میں اللہ نے اس کو زمین پر اتارا۔ یہ تھی باپ اور بیٹے کی قربانی کا مسئلہ۔ جب باپ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ رہے ہیں، آسمان کے فرشتے آپس میں تھر تھر کانپنے لگے، یہاں چرندے اور پرندے کے درمیان میں ہلچل مچ گئی۔ پورے اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ اللہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل پر رحم فرما۔ جب یہ کہنا تھا، آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ اکبر کہتے ہیں، یہاں زمین پر حضرت اسماعیل علیہ السلام لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان دونوں کی بات چیت کو دیکھ کر پیچھے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہی کلمہ ہم ایام تشریق پر ہر نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں۔ یہ کہنا، یہ بول حضرت جبرائیل سے شروع ہوا ہے۔ آج ایام تشریق میں جسے ہم پڑھا کرتے ہیں، یہ واقعات کے پورے نظاروں پر غور کریں۔ سب سے پہلا اس واقعے میں ہم یہ سمجھ میں آتا ہے، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر اپنی زندگی کو بسر کرے۔ خدا کا حکم آ گیا سو آ گیا، نماز کا حکم آ گیا تو آ گیا۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجرہ کے پاس شیطان آ کر بہکایا تھا، تینوں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے، میں نافرمانی خدا کا نہیں کروں گا۔ اسی طرح اللہ نے مجھے اور آپ کو، بلکہ ساری امت مسلمہ کو نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، قربانی کا حکم دے دیا ہے۔ شیطان آپ کی زندگی میں اور میری نالائق کی زندگی میں بھی آئے گا، بہکائے گا، مگر اس وقت میں زبان پر صرف ایک ہی ہو، اللہ کا حکم ہے، کبھی بھی مرتے دم تک کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، جیسے کہ حضرت اسماعیل نے کہا تھا۔ یہ اس واقعے کا یہی سبق ہے ہمارے لیے۔ الغرض یہی واقعے کا ایک عجیب و غریب واقعہ سننے میں مختصر تو لگتا ہے، مگر جب قربانی کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام لے کر گئے ہوں گے، کیا منظر ہوگا؟ کبھی سوچ کر دیکھیں، اپنی ایک محبوب، ایک پسندیدہ چیز گم ہو جاتی ہے یا اپنے ہی ہاتھ سے خراب ہو جاتی ہے تو انسان کتنا افسوس کرتا ہے، کتنا اپنے آپ کو کوستا ہے۔ اب ایک اپنے چہیتے، اپنے لاڈلے بیٹے کو ذبح کے لیے لے کر جانا ہے تو دل پر کتنا بھاری ہوتا ہوگا۔ الغرض حاضرین محترم، یہ عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ قربانیاں اس امت مسلمہ کے لیے ایک بہترین اہم عبادت ہے۔
حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا یہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے پھر پوچھا یا رسول اللہ اس قربانی کے بدلے میں ہمیں کیا انعام ملے گا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس قربانی کے بدلے میں اس جانور کے ہر ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکیاں تمہیں عطا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر! واقعی میں کہ حدیث میں کتنی بڑی فضیلت ہے۔ انسان جانوروں کے بالوں کی گنتی کرنا تو ناممکن ہے، مگر اس کے اندر جتنا اخلاص ہوگا، اس جانور کے جسم میں جتنے بال ہوں گے، ہر ایک بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن یہ جانور اپنی سینگوں کے ساتھ، اپنی بالوں کے ساتھ، اپنی کھروں کے ساتھ کل قیامت کے دن حاضر ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا جب آدمی ذبح کرتا ہے اس کی خون زمین پر گرنے سے پہلے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ سے کہا اے فاطمہ اٹھو، جاؤ اپنی قربانی کے جانور کو لے آؤ، اسے ذبح کرو۔ تمہیں معلوم ہے جب قربانی کی جاتی ہے جانور کا خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت فاطمہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ یہ فضیلت صرف ہم اہل بیت کے لیے ہے تمام امت مسلمہ کے لیے؟ اللہ کے نبی نے کہا یہ فضیلت صرف اہل بیت کے لیے نہیں، تمام امت مسلمہ کے لیے عام ہے۔ جتنا قربانی کرنے میں اخلاص ہوگا اتنا زیادہ فضیلت اور برکت حاصل ہوگا، جتنا دکھاوا ہوگا اللہ کی یہاں مقبول نہیں ہوگا۔ چاہے آپ لاکھوں کے لاکھوں خرچ کر کے جانور کے لیے قربانی لے کر آ جائیں، اگر اخلاص نہیں رہا، دکھاوے کی نوبت آ گئی، خدا نخواستہ قبول ہونے کے بجائے منہ پر پھینک دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو صاحب استطاعت ہے، جس کے پاس مال ہے، اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہیں کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ صاحب استطاعت ہے، اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، لاکھوں کے خرچ کر سکتا ہے، اس کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا ہے۔ میرے نبی نے کہا کہ اتنا سخت جملہ کہ وہ میرے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ لہٰذا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کی فضیلت پر اور اہمیت سنیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ قربانی کیے تھے اور اپنی دست مبارک سے اللہ کے نبی نے 63 پر 3 اونٹوں کو اپنی ہاتھ سے ذبح کیا۔ ماں بقیہ حضرت انس سے حضرت علی سے کہا کہ ماں بقیہ آپ ذبح کریں۔ بتاؤ کہ اگر فضیلت نہ ہوتی تو میرے نبی نے اتنے جانور کی قربانیاں کیوں کرتے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفید اور کالے رنگ اور بڑے سینگوں کے 2 مینڈھے اللہ کے نبی نے خریدا اور اس کے گردن کے قریب میں اپنے پیر کو رکھ کر اپنے دست مبارک سے قربانیاں پیش کی۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے باپ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کی سنت ہے، لہذا تم اس کو خوش دلی سے کیا کرو، اس کو بوجھ مت سمجھو۔ قربانی کرنا ہے، خرچ کرنا ہے، مال ضائع ہوتا ہے، خون ضائع ہوتا ہے، اس طرح کے غلط خیال سوچ مت لائیے۔ چند مسائل آپ کی خدمت میں۔ تکبیرات تشریق، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت جبرائیل کا جو کلمہ جسے سنے تھے ہم، جسے تکبیر تشریق کہتے ہیں، یہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ یہ کب سے کب تک پڑھیں گے؟ 9ویں ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک، یعنی آج کے حساب سے چہارشنبے کے دن عرفہ ہے،
چہارشنبے کے دن کی فجر کی نماز سے لے کر اتوار کی عصر کی نماز تک ہر نمازوں کے بعد ایک مرتبہ اس تکبیر کو باجماعت نماز پڑھنے والے، منفرد تنہا نماز پڑھنے والا، مسبوق جو امام کے ساتھ نماز پڑھتے پڑھتے جس کی ایک یا دو نمازیں چھوٹ گئی وہ، اور اسی طرح گھروں میں نماز پڑھنے والی عورتیں، مرد حضرات جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو بلند آواز کے ساتھ، عورتیں دھیمی آواز کے ساتھ۔ ہاں اگر منفرد یا مسبوق کسی نے بھی اپنی نماز پڑھنے کے بعد تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھنا چھوٹ گیا، نمازوں کے بعد پڑھ نہیں سکے، نماز پڑھ کر ہونے کے بعد ابھی مسجد سے باہر نہیں گئے، دوسرے کاموں میں مشغول نہیں ہوئے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز شروع نہیں کی ہے، جب یاد آ گیا نماز پڑھتے ہیں فوراً اس تکبیر کو، تکبیر تشریق کو پڑھ لیں۔ تکبیر تشریق کی قضا بعد میں دوسری نمازوں میں نہیں کر سکتے ہیں، پہلی نمازوں میں اگر تکبیر تشریق چھوٹ گئی کسی وجہ سے، مسجد سے باہر نکلنے کے بعد یاد آ گیا کہ میری اس نماز کی تکبیر چھوٹ گئی ہے، تو بعد میں اس کے لیے توبہ استغفار کر لیا جائے، کیونکہ یہ تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب ہے۔ یہ رہا تکبیر تشریق کا مسئلہ۔ دوسرا ہے صاحب کے درمیان میں، لوگوں کے درمیان میں غلط بات ہے کہ میت کی طرف سے قربانی نہیں ہوتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، میت کو ثواب پہنچانے کے لیے اس کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے، بلکہ ثواب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے قربانی کرنے کے علاوہ امت کے افراد کی طرف سے بھی قربانی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اس میں کوئی خاص نہیں کہ اللہ کے نبی نے صرف مرحوم کے لیے کر رہا ہوں، زندوں کے لیے کر رہا ہوں، اور یہ موجب ثواب ہے، کرنا جائز ہے، ثواب سے خالی نہیں ہے۔ اس کے بعد قربانی کے وقت قربانی کرنا ہی لازم ہے، کوئی دوسری چیز اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ لوگوں نے سوچا کہ قربانی کے اندر مسئلہ بھی اچھا نہیں ہے، حالات بھی درست نہیں ہے، لہٰذا قربانی کے بجائے میں ہم صدقہ کر دیں گے۔ یاد رکھیں صدقہ کا ثواب الگ ہے، قربانی کا ثواب الگ ہے، یہ واجب فرض کے درجے میں ہے، وہ صدقہ کبھی بھی آپ دے سکتے ہیں۔ قربانی آپ پر واجب ہے تو قربانی کریں گے، بلکہ اس کے بدلے میں صدقہ و خیرات کے کرنے سے قربانی کے جو فرائض ہیں جو آپ پر ختم نہیں ہو سکتی، ورنہ موجب گناہ ہوگا۔ دوسری چیز، قربانی کے گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں۔ قربانی کے 3 حصے کریں، اپنے لیے، غربا کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے 3 حصے کر سکتے ہیں۔ 3 حصے کرنا ہی ضروری نہیں ہے، نہیں کریں تو بھی ٹھیک ہے، کرتے ہیں تو اور اچھا ہے۔ دوسری چیز، اللہ کے نزدیک وہی عمل مقبول ہے، وہی خالص اللہ کے لیے کیا جائے۔ ریاکاری کا جانور کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر دکھاوا آ گیا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کے پاس قربانی کے جانور کے خون، یہ گوشت نہیں پہنچتے تو اللہ کے پاس صرف تمہارے دل کا تقوی ہے۔ تم چاہے 70,000 کا لے لو یا 1,00,000 کے جانور کو لے لو، یا اسے لے کر پھول پنا کر اس کے رنگین کر کر پوری گلیوں میں گھما لو، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے دکھاوے والا عمل۔ یاد رکھیں، دکھاوے والا عمل اللہ کو پسند نہیں، اللہ کو وہی عمل پسند ہے جو تمہارے اندر اخلاص کے ساتھ کیا جائے۔ حاضرین، پچھلے جمعہ بھی بتایا گیا، آج بھی اس بات کی تاکید کی جاتی ہے بڑے جانوروں کے تعلق سے۔ میں پچھلے جمعہ کھل کر نہیں کہا، اب یہ بات میں کہتا ہوں، بڑے جانوروں کے سلسلے سے جو فیصلہ ہوا ہے، خود حضرت امیر شریعت کے پاس ہمارے شہر کرناٹک کے CM ملاقات کے لیے گیا، اس کو یہ کہا ہے کہ حکومت بدلی ہے، قانون نہیں بدلا ہے، قانون نہیں بدلا ہے۔ بڑے جانور لیے ہیں تو لے کر اس کے محفوظ جگہ میں رکھو، دوسروں کو تکلیف نہ دو، لے کر گلی میں پھرانے کی کیا ضرورت نوبت آئی۔
بچوں کے ہاتھ میں جانور کو دیتے ہیں، بچوں کی خواہش ہوتی ہے پھرانے گھمانے کے لیے، مگر حالات تو بھی اچھے نہیں ہیں، میرے حالات کو سدھارنے دو۔ یہ واقعہ آئے گا ہمارے درمیان میں۔ کل کیا ہوا ہمارے اسی محلے کے، کل ہم نے سنا کہ جانوروں کو پکڑ کر لے کر گیا ہے، ہزاروں اور لاکھوں کے خرچ کر کے جانور کو لاتے ہیں، مال بھی گیا، جان بھی گیا، اور پولیس اسٹیشن کے پاس جا کر اس کے ہاتھ پیر پکڑ کر اس جانور کو لانا ہے۔ ایسی نوبت مسلمانوں کو کیا ضرورت تھی لانے کی؟ کرو قربانی، خوش دلی سے کرو، لائیں جانور کو اندر باندھو، خوب کھلاؤ پلاؤ، اس کی دیکھ بھال کرو۔ ابھی قانون نہیں بدلا ہے، آئے گا قانون ہمارے فیور میں ضرور آئے گا انشاءاللہ، اللہ کی ذات سے یہ یقین ہے آئے گا قانون ہمارے اندر میں۔ لہذا قانون کے آنے سے پہلے لا لیے ہیں تو الحمدللہ لاؤ، محفوظ جگہ میں رکھو، کھلے عام نہ کرو۔ ابھی وقت آئے گا جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی تمام آزمائش پر صبر کیے، اللہ نے کامیابی کا نتیجہ دکھایا۔ حج ہم پر بھی، ہم سب لوگوں پر بھی آزمائش ہے، تمام امت مسلمہ پر، مسلمانوں پر بھی آزمائش ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ان آزمائش پر صبر کرو، ایک دن ایسا آئے گا خدا کی رحمت اور خدا کی نصرت ہمارے ساتھ ضرور ہے۔ لہذا جانوروں کی قربانی، بڑے جانور لا لیے تو حفاظت کے ساتھ گھروں میں رکھیں۔ ان جانوروں کے حالات اچھے نہیں ہیں، اس کو پکڑ کر لے جا کر، اللہ اکبر، ایک نوجوان ہے جو جانوروں کی فہرست بنا کر فیس بک میں، واٹس ایپ میں شیئر کیا جا رہا ہے۔ کیا ضرورت تھی شیئر کرنے کی؟ حالات کون سے اچھے ہیں ہمارے درمیان میں؟ خدا نہ خواستہ ابھی ہمارے شہر میں رمضان میں کرناٹک کا ایک مسلم نوجوان کو قتل کیا گیا۔ کیا ہوا؟ پکڑ کر لے کر گئے، کیا ہوا؟ کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوا، کوئی بچانے کے لیے نہیں، خدا نہ خواستہ پکڑ کر اندر لے کر ڈال دیا تو کیا ہوگا؟ کب تک پھرتے رہیں گے ان لوگوں کے ہاتھوں میں؟ ذرا اپنے آپ کا بھی خیال کریں، خود کا بھی خیال کریں۔ جانور قربانی کرنا ہے، جتنا استطاعت ہے ضرور کریں، اس سے کوئی رکاوٹ نہیں۔ دوسری چیز مسئلے کے اعتبار سے قربانی کا گوشت غیر مسلم بھائی کو دینا جائز ہے۔ تیسری چیز نابالغ بچے پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر ماں باپ اپنے نابالغ بچوں کے نام پر قربانی کرتے ہیں تو الحمدللہ قربانی ہو جاتی ہے۔ تیسری چیز یہ بہت اہم ضروری ہے، میرے دوست ہیں قربانی کرنے والے، قصائی میرے دوست کے ہیں، قربانی کرنے کے بعد بھی بھیج ڈالیں گے، بعد میں ہونا تو ان کی اجرت دے دیں گے۔ یہ بات یاد رکھیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مزدور کی اجرت مزدوری طے شدہ رقم کے مطابق اس کے جسم سے سوکھنے والے پسینے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو۔ بیچارہ قربانی کرنے کے بعد پسینے سے تھکا ہوا قربانی کرتا ہے، طے شدہ رقم بھی طے کر دیتے ہیں، قربانی ہونے کے بعد جتنی رقم طے کرتے اتنا نہیں دیتے ہیں، اس کو پھنسا کر چھوڑ دیتے ہیں، مالدار ہوتا ہے اس کو ٹال مٹول کرتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم سراسر ظلم ہے، تم ظلم کرتے ہو۔ لہذا قربانی کے لیے بلائیں جانور قربانی کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے، اجرت واقعی اجرت طے کرنا ہے، طے کرو، اس کے پسینہ گھر سے باہر نکلنے سے پہلے قصائی کی رقم کو ادا کرو، ٹال مٹول مت کرو، ورنہ خدا کے پاس اس کا سخت پکڑ ہوگا۔ اس قربانی سے پھر اگلی قربانی کا سال گزر جاتا ہے، بیچارے کی اجرت اس کو دے نہیں پاتے ہیں۔ پھر قربانی کرنا کیا ضرورت تھا جب اجرت دے نہیں سکتے ہیں؟ قرض لے کے قربانی کرنے کی ضرورت کیا تھی جو اپنے پاس مال موجود نہیں ہے؟ یاد رکھیں قربانی کریں تو حلال مال سے کریں، کسی کے جا کر لون میں پیسہ لے کر، یہاں وہاں پیسہ لے کر، سود میں پیسہ لے کر قربانی کرنا شریعت اس کا حکم نہیں دیتا ہے۔ خدا کے راہ میں پہنچاتے ہو، خدا کے پاس جاتا ہے، تمہاری گناہ بخش دیا جاتا ہے۔ جب خدا کے پاس جا رہے ہیں تو پاک مال ہونا چاہیے، ناپاک مال اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ یہ چند مسائل آپ حضرات کی خدمت میں تھی بتانا، بہت اہم ضروری تھا۔
حالات اچھے نہیں ہیں، حالات کو تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے اچھے انداز سے قربانی کیجیے، اور اسی طرح پاکی صفائی کا بالکل خیال رکھیں۔ میں نے اس سے پہلے جمعے میں آپ کے حضرات کے سامنے تفصیل بتا دیا تھا، آج آخری جمعہ تھا، کچھ بات بتانا تھا، وقت بھی لمبا ہوتا جا رہا ہے، مگر ضروری بات ہے آپ کے حضرات کی خدمت میں، آپ کی علم میں بات آ گئی، خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی اس کی طرف توجہ دلائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے سننے کو قبول فرمائے، تمام امت مسلمہ کی قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔